عطا طارل صاحب نکلے نا، یاد ہے وہ پی ٹی آئی کے 26 والا بھی، اور پہلے جو آئے تھے انہوں نے کہا درخت جلا دیے اسلام آباد کو تباہ، چھ بوٹے ڈگے سن، کوئی 29,000 درخت قتل ہو گئے. عطا طارل صاحب نکلے بات دکھائیں قوم کو، رپورٹنگ کرنے انہیں بڑا شوق ہے نا، وزیر اطلاعات ہیں، وہ رپورٹ کریں کہ اتنے درخت کاٹ دیے گئے. فیکٹس ہیں نا سر، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے یار. بات یہ ہے کہ یہ شہر او سر مجا اب نہیں سانس لینے کے قابل نہیں رہے گا آئندہ 10 سے 15 سال تک. یہ کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا. آپ کسی سیکٹر میں ناظرین چلے جائیں، اس کی مارکیٹ میں آپ کو گند ہی گند نظر آئے گا. کہیں آپ کو صفائی والے نہیں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو وہ پلاٹوں کو ٹھیک کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے. تو شہر کو بے عیار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت ہے، ایتھے پول بنا دو، ایتھے فلائی اوور بنا دو، ان طرف سے لگے ہیں. چلو نہیں، کیوں بنا دو؟ ٹائم کو اس لیے صرف آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شہر کو بنانا چاہ رہے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں والوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سگنل فری ہوں. غریب آدمی کا اس شہر میں رہنا اسلام آباد میں گناہ ہے. اس شہر کے دروازے پر لکھ دینا چاہیے کہ غریب آدمی اندر داخل ہونے کی جرات نہ کرے. جیسے ایک زمانے میں انگریز نہیں کہا کرتا تھا کہ فلاں جانور اور سر سری نگر ہائی وے پہ اربوں لگائے، بار بار اس کو رینوویٹ کیا، ایک غریب وہاں سے گزر نہیں سکتا، سائیکل والا وہاں پہ سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتا، موٹر سائیکل والوں کے آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں معذرت کے ساتھ غریب کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس سری نگر ہائی وے میں نصرت جاوید صاحب دنیا کی واحد سڑک ہے جس پہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے ہی نہیں فٹ پاتھ. نہیں، اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا یار، کے لوگ پیدل بھی چلتے ہیں. لیکن صاحب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ٹوٹل 38,000 درخت تھے ان علاقوں میں، ان میں سے کتنے کٹ چکے ہیں؟ ان کی تعداد ہے 29,000. یہ کون سے درخت ہیں؟ ارے بھائی، وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ درخت کاٹے ہیں جس کو پیپر ملبری کہتے ہیں، شہتوت کا درخت، جو آسٹریلیا سے ہم نے کسی زمانے میں یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو ایریل، اس کے جو ہے نا سیڈز وہ پھینکے گئے تھے پہاڑوں میں. فرض یہ کیا گیا تھا کہ چونکہ ان دنوں بارش بہت ہوا کرتی تھی، ان دنوں بھی سی ڈی اے ابھی یعنی کہ طفل مکتب تھا بیچارہ، ابھی یہ اس کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک دن جابر سلطان بھی ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے گزشتہ چند برسوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو درخت بڑھے ہیں ان سے آپ کو پولن الرجی ہو رہی ہے. تو لوگ شکایتیں بچانا شروع، اور یہ بات درست ہے، جن لوگوں کو پولن الرجی ہوئی ان میں سے اکثر بیچارے گھروں سے نہیں نکل پاتے تھے، نکلتے تھے تو ان کو ماسک پہننا پڑتا تھا، اور کئی افراد تو باقاعدہ انہیں ہاسپٹل 2-3 دن رہ کے تو آکسیجن لگوانی پڑتی تھی، اور ایکسٹریم کیسز میں یہ بھی ہو جاتا تھا کہ لوگ لاہور وغیرہ چلے جاتے تھے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے افراد کا اسلام آباد کی پوری آبادی کا کتنے فیصد اس الرجی کا شکار ہو رہا تھا؟ سوال تو ہمیں اس کا ملنا چاہیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے آئیڈینٹیفائی کیا، کون سی ٹیم بیٹھی اس نے کہا کہ جی یہ درخت جو ہیں یہ واجب القتل ہیں؟ وہ آف کورس باٹنی کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب یہ 29,000 جو درخت کٹ چکے ہیں میرے پیارے بھائی، یہ 1970 کی دہائی میں 1975 میں یہاں آیا تھا، اس وقت سے یہاں پہ ان کی شجر کاری ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اتنے وسیع پیمانے پر درختوں کی کٹائی کا حکم کرتے ہیں تو اس کا کوئی ٹمبر بھی تو ہوا ہوگا نا. ٹمبر سے پہلے کوئی ٹھیکہ بھی تو ہوگا. کون ہے وہ ٹھیکیدار؟ کب وہ ٹھیکہ ہوا تھا؟ اور اس کی سپرویژن کا کیا میتھڈولوجی بنائی گئی تھی کہ عدنان صاحب کو اگر یہ ٹھیکہ مل رہا ہے تو عدنان صاحب سب سے پہلے وہی درخت کاٹیں گے
جو کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ پولن الرجی کا سبب ہے. کیا ایسی کوئی ٹیم تھی؟ میرا تو نہیں خیال. لیکن آپ بات کر رہے ہیں یہ جو چیئرمین سی ڈی ہوتا ہے نا سر، یہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے طاقتور جو شخص ہوتا ہے نا، جو بے اختیار ہوتا ہے اور جس کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں، جو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس بھی اس کے انڈر کمانڈ آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چیئرمین سی ڈی اے.